تھے اور ان کو جیلا، لیکن بدقسمتی سے ان آئین شکنوں کے خلاف آج دن تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ایک سلیکٹڈ ڈپٹی اسپیکر جو خود متنازع ہے، جو خود گزشتہ 2.5 سال سے اسٹے پر جو ہے اس کی سیٹ جو ہے اسٹے کی محتاج ہے، جس کے ہاتھوں آئین توڑا گیا، وہ اسمبلیاں جہاں پر آئین بنائے جاتے ہیں، آئین میں ترامیم کی جاتی ہیں، یا وہ ایوان جو حقیقتاً اس آئین کا جو ہے تحفظ جہاں پر مہیا کیا جاتا ہے، جس ایوان میں اگر آئین کی دھجیاں اس طرح اٹھائی جائیں یا آئین کو اس طرح مسخ کیا جائے، تو پھر عام لوگوں سے ہم کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ قانون کی پاسداری کریں، وہ آئین کی پاسداری کریں؟ ہم جیسے لوگ جو اس ملک کے آئین میں رہتے ہوئے بھی جب اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان جب اس آئین میں رہتے ہوئے احتجاج کرتے ہیں، جو صرف ایک دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو انہیں غائب کیا جاتا ہے، لیکن سندھ ہاؤس پر حملے کرنے والوں پر دفعہ 144 لگایا جاتا ہے۔ عدالتیں، سپریم کورٹ بھی ان کی گرفتاری کے آرڈر کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ اسمبلیوں میں آ کے دنگا کرتے ہیں۔ تو کہاں ہے وہ قانون؟ تو اس کا مطلب صرف قانون طاقتور کے لیے الگ ہے اور کمزوروں کے لیے الگ ہے، لیکن یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ آئین بھی طاقتوروں کے لیے الگ ہے اور کمزوروں کے لیے الگ ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو کیس درج ہے اس میں 52,000 ووٹ جو ہے وہ جعلی قرار دیے گئے ہیں، اس کے باوجود وہ اسٹے پر چل رہا ہے۔ تو ان لوگوں سے ہم یہی توقع کرتے ہیں، اور میری گزارش ہوگی ان لوگوں سے، عدلیہ سے، کہ یہ مسئلہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے، اس کو ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر حل کریں۔ اگر یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں حل نہیں کیا جاتا تو پھر اس وقت سے ہمیں ڈرا جائے جب یہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ پھر اگر کسی ایک کے لیے قانون نافذ نہیں کیا جاتا، کسی ایک کے لیے آئین کی پاسداری نہیں کی جاتی، تو ہر کوئی اس آئین کی جو ہے دھجیاں اڑانے میں جو ہے وہ سر فہرست رہے گا۔ مہربانی آپ کی۔ عمران جو ایک اپنے لیے نیریٹو، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس بیانیے کی بنیاد ایک خط ہے۔ بقول اس کے وہ کہتا ہے کہ میرے خلاف ایک بین الاقوامی سازش کی گئی ہے اور مجھے دھمکی دی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میرے خیال سے یہ حقیقت سامنے آنی چاہیے کہ اس خط میں اور اس دھمکی میں کتنی سچائی ہے۔ اسلام آباد میں ایک سیکیورٹی کانفرنس ہوتی ہے، اس سیکیورٹی کانفرنس میں ایک دن اس وقت کے وزیر اعظم آتے ہیں، ان کی تقریر بھی ہم سنتے ہیں، اور اس کے اگلے دن اسی سیکیورٹی کانفرنس میں ہمارے آرمڈ فورسز کے سربراہ آتے ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں، اور وہ بات بھی پوری قوم نے سنی۔ سب سے تو پہلے یہ طے ہونا ہے کہ آیا ان کے خلاف سازش کی گئی یا نہیں کی گئی، اور اس کی ضرور تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ سچ سامنے آ سکے۔ دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ پہلے کا بیانیہ کہ نیا پاکستان، دو نہیں ایک پاکستان، مدینہ کی ریاست، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، وہ بیانیہ تو پٹ چکا۔ اس بیانیے کے ساتھ تو یہ دوبارہ الیکشن میں نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا اب یہ نئے بیانیے کے ساتھ الیکشن میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خدا کو خوف کریں، اپنی سیاست کے لیے ایسا بیانیہ نہ ڈھونڈے جس سے پاکستان تنہائی کا سامنا کرے، جس سے پاکستان کی مشکلات
مزید بڑھیں. یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس وقت اپنی سیاست کے لیے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سازش ہوئی یا نہیں ہوئی, دھمکی دی گئی یا نہیں دی گئی, یہ ابھی طے ہونا ہے. لیکن اس سازش کو اور اس دھمکی کو اپوزیشن کے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس کو اس لیے جوڑا جا رہا ہے تاکہ عمران خان اپنے لیے کوئی راستہ نکال سکے. میں یہ مطالبہ کروں گا اعلی عدلیہ سے کہ جو الزام کل 197 ممبرز پہ لگا, کروڑوں عوام پہ لگا جنہوں نے ان کو منتخب کیا غداری کا, اس کی وضاحت ہونی چاہیے. آرٹیکل 5 کا سہارا لے کر کل جس طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ریزولوشن کو معطل کیا گیا, ان لوگوں پر آرٹیکل 6 کے حوالے سے بات ہونی چاہیے. جتنے بھی ہماری جمہوری ادارے ہیں, جتنا بھی ہمارا پولیٹیکل سپیس تھا, وہ انہوں نے ان لوگوں کے حوالے کیا جنہوں نے ان کو امپوز کیا تھا. اب ان سے تو پھر اس طرح کے ایکشنز کی ہی بندہ توقع کر سکتا ہے جس طرح کا خودکش حملہ ان نے کل پاکستان کے آئین کے اوپر کیا ہے. اور پھر جن افراد کے ذریعے کیا گیا ہے, ایک کا تو مینگل صاحب نے ذکر کیا کہ وہ صاحب 52,000 جعلی ووٹ لے کر یہاں پر براجمان ہیں اور 3.5 سال سے وہ اسٹے آرڈر پر ہیں. اور وہ یہ اسٹے آرڈر میں اتنی فیسلٹی, اتنا لمبا اسٹے آرڈر, یہ سب کو پتا ہے کہ ہم جیسے سیاسی ورکرز کے لیے نہیں ہے, یہ انہی جیسے لوگوں کے لیے صرف یہاں پر میسر ہے جو پھر آگے جا کر اس طرح کے غیر آئینی اقدامات کرتے ہیں. تو کل جو کچھ بھی ہوا اور پھر جس وفاقی وزیر صاحب نے اس سے پہلے یہ تمہید باندھی اس پورے عمل کے لیے, وہ بھی ہم اس پر, میں تو کم از کم ایز اے پولیٹیکل ورکر اس پہ کنونس ہوں کہ وہ خود سے کوئی اتنا بڑا فیصلہ لے نہیں سکتا, کیونکہ ان کے کانسیکوینسز بھی پھر ہونے ہیں. اگر جمہوری عمل ہو, آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو, پھر ان سب پر بشمول وزیر اعظم سابق عمران خان, ان سب پر آرٹیکل 6 لاگو ہونا ہے. لیکن وہ کیا چیز ہے جو ان کو اتنا اس حد تک پش کر رہی ہے کہ وہ اتنے بڑے سٹیپ لے سکے؟ میرے خیال میں ان کا جو پولیٹیکل ٹریک ریکارڈ ہے, اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں خود اتنی ہمت نہیں ہے. یہ بات ہے کہ ان کو اپنا نیا نیریٹو بنانے کے لیے, اور یہ بتا چکے ہیں کہ ان کے خلاف ایک عالمی سازش ہو رہی ہے. میں کئی دن پہلے بھی یہ مطالبہ کر چکا ہوں کہ وہ ایک عدالتی کمیشن بنائیں اور ثابت کریں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. اگر ان کے خلاف کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے, امریکہ اور یورپ, یہود اور ہنود ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں, تو میں آپ کے ساتھ ہوں, قوم آپ کے ساتھ ہوگی, لیکن آپ کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس دفعہ آپ سچ بول رہے ہیں. جو کچھ ہوا ہے کل, اس نے آپ کی حکومت کو تو ختم کر ہی دیا ہے, لیکن آپ نے جمہوریت کو ختم کرنے کی بھی انتظام کی ہے. اب اگر یہ لڑائی اور آپ کا نیریٹو اور آپ کا سچ یا جھوٹ وہ آپ سڑکوں پہ لے کے آئیں گے, تو میرا خیال ہے باقی لوگ بھی اپنے نئے بیانیے کے ساتھ سڑکوں پہ آئیں گے. ہم نے اب تک کوشش یہ کی ہے کہ ہم شرافت کی سیاست پہ ہی قائم رہیں, اس پہ رہنا چاہتے ہیں. وہ آپ کو اگر سوٹ نہیں کر رہی ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آخری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے, آپ نے پچھلے الیکشن میں ہم سے 14 سیٹیں جیتی تھی. آپ نے ہم سے 14 سیٹیں چھینی تھی. ہم نے کل آپ کی حکومت چھین لی ہے. اور اب اگر فیئر پلے ہوا
تو آپ کو نتیجہ پتہ ہے. ہم دوبارہ میں کہہ رہا ہوں, اس بیانیے کو جھوٹ لانا خود ملک کے ساتھ سب سے بڑی بے وفائی ہے.